چل دین کی تب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ ہو آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس میں مزید ترقی عطا فرمائے. اللہ کا معاملہ جو ہے میرے بھائیوں، اپنے بندوں کے ساتھ دینے کا ہے، دیتے رہنے کا ہے. اصل چیز پر بھی دیں گے اور اصل چیز کے جتنے وسائل اختیار کیے جائیں گے اس پر بھی دیں گے. یہ نظام ہے، کیونکہ سارے خزانے اللہ کے وہ دینے کے لیے، وہ ساری مخلوق لینے کے لیے. زمین ہو آسمان ہو، سب مخلوق زمین آسمان کی اللہ سے لینے والی. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارا اجر تمہارے تھکنے کے بقدر ہوگا. انما اجرک علی قدر نصبک. عائشہ تمہارا اجر و ثواب تمہارے تھکنے کے بقدر ہوگا. آپ حضرات ماشاءاللہ تھکے ہوئے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کام میں تھکنا بیکار نہیں ہے، تھکنا لکھا جاتا ہے.
اللہ کے راستے میں کام کرنے والے، اللہ کے راستے میں نکلنے والے، محنت کرنے والے، ان کی تھکن لکھی جاتی ہے، یہ اتنے تھکے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عائشہ کو بشارت دے ہی دی کہ انما اجرک علی قدر نصبک، عائشہ تمہارا اجر اتنا جتنا تمہارا تھکنا۔ دنیا کے کاموں میں تھکن کو لوگ نہیں دیکھتے، اصل کام کو دیکھتے ہیں کہ مزدور نے اصل کام کیا نہیں کیا، اصل کام کیا تو مزدوری دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے۔ ہمارے ہاں دین میں اللہ کا کیونکہ معاملہ دینے کے لیے ہے، اس لیے یہ ہے کہ یہ تھکیں گے کہ ان کی تھکن لکھ لو۔ قرآن کریم میں ہے یہ بشارت، اپنی طرف سے نہیں کہی جاتی بات۔ فضائل کی بات قیاسی نہیں ہوتی، بلکہ اللہ رسول کی طرف سے بتائی ہوئی ہوتی ہے، کوئی قیاس نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کریم میں یہ بشارت ہے کہ لوگ اللہ کے نبی سے پیچھے نہ رہیں محنت میں۔ آیت کا مضمون ہے کہ لوگ اللہ کے دین کی محنت میں اپنے نبی سے پیچھے نہ رہیں، ساتھ رہیں۔ اگر محنت کے دوران میں ان کو تھکن ہوگی یا ان پر بھوک آئے گی یا ان پر پیاس آئے گی تو یہ تھکنا، یہ بھوکا ہونا، یہ پیاسا ہونا، یہ سب لکھا جائے گا۔ یہ بشارت دی ہے ذالک بأنہم لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مغصۃ فی سبیل اللہ الا کتب لہم بہ عمل صالح۔ یہ بشارت دی ہے کہ ان کا تھکنا بھی عمل صالح لکھا جائے گا، ان کا بھوکا ہونا بھی عمل صالح لکھا جائے۔ جماعت چل رہی ہے، پیدل چلی ہے، بھوک ہو رہے ہیں، تو بھوک تو شیء طبیعی ہے، ہر جاندار کو لگتی ہے، لیکن اللہ کی راہ میں اللہ کا یہ کرم کہ اگر یہ تھکے ہوئے ہیں کہ ان کا تھکنا لکھ لو عمل صالح بنا کر کے، ان کا پیاسا ہونا لکھ لو، یہ پیاسے ہوئے ہیں اللہ کے کام میں، یہ بھوکے ہوئے ہیں اللہ کے کام میں، یہ تھکے ہوئے ہیں اللہ کے کام میں۔ تو اللہ کا معاملہ ہے کہ اصل کام پر بھی دیں گے اور اصل کام کے لیے جتنے حالات وسائل پیش آئیں گے اس پر بھی دیں گے۔ نماز پر بھی دیتے ہیں، اور جو نماز کے لیے جتنے دور سے چل کر آوے تو اس کے دور کے چلنے پر بھی دیں گے کہ اتنے دور سے مسجد میں آیا ہے کہ اس کے قدم لکھ لو، جاتے ہوئے اس کے قدم لکھ لو، آتے ہوئے اس کے قدم لکھ لو، اور ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک خطا معاف ہوگی اور ایک درجہ بلند ہوگا آنے جانے میں۔ انتظار میں نماز کے بیٹھا ہے کہ ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، انتظار صلاۃ بھی نماز کے حکم میں ہے۔ جو آدمی نماز کے انتظار میں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے نماز میں ہے۔ انتظار تو انتظار بھی عبادت ہو گئی، چل کے آنا بھی عبادت ہو گیا۔ مولانا سعید احمد خان صاحب مرحوم اللہ انہیں گھر کی رحمت کرے، ہم لوگ مسجد میں نور میں ہوتے تھے تو ساتھی گاڑیاں بھی لاتے تھے، مسجد نور سے مسجد نبی میں آنے کے لیے فاصلہ ہے، تو مولانا سعید صاحب یہ طریق بھی دیتے کہ چل کر کے جاؤ، پیدل جاؤ۔ کیوں؟ ان کا پیدل چلنا لکھا جائے گا۔ یہ اللہ کی عطایا میں سے ہے، دین کے راستے سے۔ للوسائل حکم المقاصد، شریعت کا قاعدہ ہے کہ للوسائل حکم المقاصد، کہ وسائل کے لیے بھی وہی نتیجہ اور حکم ہوگا جو اصل مقصد کے لیے ہے۔ کہ نماز اصل مقصد ہے، لیکن کوئی مسجد بنا لے تو اس کا بھی ثواب، مسجد میں جھاڑو دے تو اس کا بھی ثواب۔ جی ہاں،
کیوں کہ نماز کے لیے ہے، تو جھاڑو دینا بھی عبادت بن جاوے، مسجد بنانا بھی عبادت بن جاوے، چل کے جانا بھی عبادت بن جاوے، مسجد سے واپس گھر جانا بھی عبادت بن جاوے۔ حالانکہ اصل تو نماز ہی ہے۔ یہ سب وسائل نماز کے لیے ہوتے ہیں، اس لیے اس پر یہ دیں گے۔ روزہ پر بھی دیں گے، کوئی روزہ افطار کراوے تو اس پر بھی دیں گے، یہ سب للوسائل حکم المقاصد، یہ اللہ کے عطایا میں سے، اس لیے اللہ سے امیدوار رہ کر کے اپنے آپ کو عمل پر قائم رکھنا یہ مطلوب ہے کہ اللہ سے امیدوار رہو۔ ابشروا وعملوا ما یسرکم، امیدوار رہو، امیدوار رہو، خوش رہو، بشارتیں لو، خوشخبریاں لو۔ ایسے حالات اللہ تمہارے لیے پیدا کریں گے کہ وہ تمہیں خوش کر دیں گے۔ یہ بشارتیں دی، بشارتوں سے چلاتے ہیں، جی ہاں، بشارتوں سے چلاتے ہیں، ورنہ تو دھمکا بھی سکتے تھے کہ خبردار نہیں کیا تو کمر توڑ دیں گے، اور بہتوں کی کمر اللہ نے توڑی بھی ہے اپنے نافرمانوں کی، لیکن دین پر چلنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ بشیر عباد، ہمارے بندوں کو بشارت دو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے کام میں کہ امیدوار رہے، یقین کرے اور اللہ سے مانگا کرے۔ مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے، مانگنے کا حکم دیا ہے اور مانگنے والے کو دینے کا وعدہ کیا، دونوں طرف سے، کہ اللہ سے کوئی نا امید نہ بنے، اس لیے کہ کام بڑا کام ہے، دین بڑی چیز ہے، دین بڑی چیز ہے، اس کی طرف سے مختلف ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہے دین کی طرف سے، دین پر پابند ہونے کی بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرو، اس کو استقامت کہتے ہیں، پابند بنو۔ کھیل نہیں بنانا ہے کہ جی چاہے تو کرے، جی نہ چاہے تو نہ کرے، ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو پابند بناؤ۔ پابند رہنے کا حکم نبیوں کو بھی ہے اور امتی کو بھی، امت کو بھی ہے، دونوں کو پابند بنو۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیے، جیسا حکم ہے ویسا ہی چلیے، ویسا ہی کیجیے، آپ بھی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی۔ دین میں ایک حکم استقامت اور پابندی کا ہے کہ جس عمل کو شروع کیا، اپنے ذمے لیا کہ اسے کرتے چلے جاؤ، ہاں اوپر تعمیر ہوگی، جو عمل اوپر چڑھے گا اس سے اس کی جنت کی تعمیر ہوتی ہے۔ جیسے مکان بنانا ہے تو اس کی تعمیر کے سامان آتے ہیں، لوہا آئے گا، سیمنٹ آئے گی، پتھر آئیں گے، اینٹیں آئے گی، مزدور آئیں گے، کیا بات ہے، تعمیر ہو رہی ہے۔ ٹرک کے ٹرک ایسے جنت کی تعمیر ہوتی ہے، جنت کی زمین ویسے پلاٹ پڑی ہوئی ہے صاف، یہ حدیثوں میں یہاں سے جائے گا میٹیریل تو تعمیر ہوگی، تعمیر پوری ہو جائے گی، زندگی پوری ہو جائے گی تو اوپر بلا لیں گے کہ چلو آ جاؤ تمہارا مکان تیار ہو گیا، تمہاری جنت تیار ہو گئی۔ اس لیے استقامت کا حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو پابند کرو، جو فرائض ہے اس کی پابندی تو ضروری ہے، جو واجبات ہے اس کی پابندی تو ضروری ہے، وہ تو اللہ کا حق ہے۔ اس کے علاوہ زائد
اپنے لیے ہے، زائد اپنے لیے کہ اس کے بھی پابند بنے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ تسبیح فاطمہ کی حدیث جب سے میں نے سنی شاید کبھی بھی یہ فوت نہیں ہوئی۔ مثال ہے استقامت کی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر نمازوں کے بعد اور سونے سے پہلے۔ اس کی ترغیب دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو بھی، فاطمہ کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، اور اس کا حساب بتایا، ترغیب دی ہے۔ 100 مرتبہ ہو جاتے ہیں یہ کلمات، 5 نمازیں اور 100 سے ہوئے کل 600 ہو جاتے ہیں، اور ایک کلمے پر 10 نیکی ملتی ہے، تو 6000 نیکی ہوتی ہے، حساب بتایا حدیثوں میں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ تسبیح فاطمہ والی حدیث سنی کبھی فوت نہیں، پابند ہو، حالانکہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، لیکن پابندی کی مثال ہے یہ۔ تو کسی نے سوال کر دیا کہ آپ تو فلاں موقع پر میدان جنگ میں تھے اور وہ رات دن اس میں مشغول تھے، بہت بڑی جنگ تھی وہ میدان میں، اس میں کیا کیا تھا کہ میدان جنگ میں بھی تسبیح فاطمہ پوری کی تھی۔ یہ مثال ہے، حالانکہ تسبیح پڑھنا کوئی فرض واجب نہیں تھا، وہ حضرت علی جانتے تھے مسئلہ، وہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو پابندی دکھانی ہے۔ تو ایک پہلو اپنے دین کی محنت کا، دین کے کاموں کا یہ ہے کہ استقامت کے ساتھ چلنا، پابند ہو کر کے رہنا، اسی کی برکت ہوتی ہے پابندی کی۔ پابندی نہیں ہوتی تو وہ برکت نہیں ہوتی، کہ پابند، اسی سے زندگی بنتی ہے، زندگی کی سوانح بنتی ہے، زندگی کی تاریخ بنتی ہے، پابندیوں کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کو شروع کرتے فرماتے تھے، صحابہ کہتے تھے ایسا لگتا تھا کبھی یہ چھوڑیں گے ہی نہیں، روزے رکھتے تھے، مسلسل رکھے جاتے تھے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے عمل کا اپنے آپ کو پابند بنانا، اور حکم بھی نبیوں کو پابندی کا ہے۔ جیسے میں نے اپنی آیت پڑھی تھی، فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے نبی استقامت اور پابندی کے ساتھ آپ بھی رہیں، اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں کفر سے توبہ کر کے وہ بھی پابند ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، ہارون علیہ السلام کو یہی حکم دیا تھا کہ آپ پابند رہو، اپنے کام پر پابند رہو۔ لمبی لمبی پابندیاں ان سے کروائی گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت، اپنی محنت کر لی، فرعون نے بات مانی بھی نہیں اور لوگوں کو ماننے بھی نہیں دیا، بد دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی، مشہور بات ہے۔ ہارون علیہ السلام نے آمین کہی اس بد دعا پر، وہ قبول ہو گئی کہ اللہ اسے ہلاک کر دے، یہ مانتا بھی نہیں اور دوسروں کو ماننے بھی نہیں دیتا، جس کی طاقت کو فیل کر دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، جس کی طاقت کو فیل کر دے۔ تو اس کے ہلاک ہونے کی دعا مانگی، وہ دعا قبول ہوگی۔ اس کی خبر دی اللہ نے کہ تم دونوں کی دعا ہم نے منظور کر لی، یعنی فرعون کا ہلاک ہونا طے ہو گیا۔ اس کی خبر دی، فَتُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا، تم دونوں کی دعا قبول ہو گئی، مگر تمہیں کیا کرنا ہے کہ فَاسْتَقِيمَا، اب تمہیں پابند رہنا ہے اپنے کام پر،
یہ نہیں کہ ہم نے دعا کر لی اور وہ قبول ہو گئی اب یہ ہلاک ہو جائے گا. تمہیں اپنے کام پر پابند رہنا ہے. جس کی ہلاکت ہوگی منظور کر لی پابند رہنا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس دعا کی قبولیت کی خبر آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک کام کرتے رہے. 40 سال کے بعد فرعون ہلاک ہوا. چلا نبیوں کے ہاں سال کا ہوتا تھا، ہمارے ہاں دنوں کا ہوتا ہے. جی ہاں، وہ ہلاک ہوا 40 سال کے بعد. خبر آئی 40 سال پہلے. وہ حکم دیا کہ پابند رہنا اپنے کام کا، ہم کریں گے اپنا کام، تم اپنا کام کرو. وہ پابندی کروائی کتنے سال؟ 40. اس پر حکم ہے فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. تم دونوں کے دونوں پابند رہنا، استقامت کے ساتھ رہنا. یہ نبیوں کو ہدایت ہے. ہمارا کام، ہم روزانہ کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام، نبیوں والا کام. اس میں کوئی شک نہیں، نبیوں والا کام ہے. اللہ کا شکر ہے. تو جب نبیوں والا کام ہے تو اس کی ترتیب بھی نبیوں والی ہوگی کہ پابندی کے ساتھ کریں گے. الا یہ کہ کسی کو کوئی عذر ہو جائے، کوئی بیمار ہو گیا، وہ الگ بات ہے. ورنہ جب تک کوئی عذر نہ ہو اپنے عمل کی پابندی یہ ضروری ہے. اس میں ہماری بھی ترقی ہے اور کام کی بھی ترقی ہے. پابند ہونے کی وجہ سے صفات پیدا ہوتی ہے. پابندی نہیں ہوتی تو صفات پیدا نہیں ہوتی. غلط کام کوئی کرے تو غلط کام کی غلط صفتیں پیدا ہوگی. جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو جائے گا، چوری کرتے کرتے چور ہو جائے گا، گاتے گاتے گویا ہو جائے گا. جی ہاں، اب گانا اس کی صفت ہو گئی. ایسے ہی یہاں بھی ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو جائے گا، شکر کرتے ہوئے شاکر ہو جائے گا، دعوت دیتے ہوئے داعی ہو جائے گا. مسلسل استقامت کے بعد وہ عمل، اس کا رنگ آدمی میں چڑھتا ہے. اور ادھر رنگ چڑھے گا اور ادھر سے اللہ تعالیٰ خلوص بھی دے گا، اخلاص بھی دے گا. ہاں، پابندی کی وجہ سے. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پابندی سے لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اخلاص ہوتا نہیں شروع میں، اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے نسبت پر چلنا اور کرنا، یہ بنتی ہے بعد میں بات. تو فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. اللہ دیں گے اخلاص، اپنا قرب دیں گے اور خوش ہو جائیں گے پابندی دیکھ کر کے، اور اپنے سے قریب کرتے چلے جائیں گے. کیوں کہ پابند ہے، لگا ہوا ہے کہ لگے رہو. مولانا انعام صاحب فرماتے تھے لگے رہو. تو یہ بڑوں کی ہدایت ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو، اخلاص بھی آتا رہے گا. کوئی اخلاص کا مدعی نہیں ہو سکتا کہ میرے اندر اخلاص ہے، اور اللہ ہی جانتے ہیں. جیسے آپ نے اثر سے پہلے سنا اللہ، لیکن اللہ دیں گے اخلاص، محروم نہیں کریں گے. امید بھی کرنا چاہیے، ڈرنا بھی چاہیے اور پابندی بھی کرنی چاہیے. سب کہ پھر کہ اللہ سب سے زیادہ نوازنے والا. باقی لگا رہنا، پابند ہونا ضروری ہے. خلوص بھی آتا رہے گا. اللہ کی عنایات متوجہ ہوتی ہے اور پھر اللہ آگے بڑھاتے ہیں. تو استقامت ضروری ہے. کام پر برسا برس گزر گئے، اپنے کام پر قائم ہے، اللہ سے مانگ کر کے.
کام کا اثر پڑے گا. جیسے دواؤں کا اثر پڑتا ہے، پابندی سے دوا کا استعمال کیا ہے تو وہ دوا اپنا اثر چھوڑتی ہے بدن پر، ایسے ہی عمل اپنا اثر چھوڑے گا بدن کے اوپر اور دل کے اوپر. اس لیے یہ مطلوب ہے. اس میں اللہ کا حکم ہے اور نبی کا طریقہ ہے کہ ہم اچھی نیت کے ساتھ اس کے پابند ہو جائیں گے. یہ پہلی چیز، فاستقم کما امرت، کہ آپ پابند ہو جائیے اور آپ کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں وہ بھی پابند ہو جائیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دین جو ہے میرے دوستو، یہ اللہ کی امانت ہے. جیسے ہم روزانہ سنتے ہیں، یہ کسی کے گھر کی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. نبیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسے اپنے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے. ابن مسعود اپنے لوگوں سے فرماتے تھے کہ اس وقت تم ایسے زمانے میں ہو کہ تمہاری خواہشیں علم اور دین کے تابع ہیں، ان تم پابند ہو. ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اپنے علم کو، اپنے دین کو اپنی خواہشوں کے تابع کریں گے. الٹا، دین سے، علم سے اپنی خواہشوں کے پورا ہونے کی راہیں نکالو. یہ ہوگا، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آگاہ کیا ہے. یہ خیانت ہے، اس امانت کے ساتھ یہ خیانت ہے. دین، یہ دین تو خیر خواہی کرنے کا نام ہے. الدین النصیحہ، یہ دین خیر خواہی کرنے کا نام ہے، بھلا چاہنے کا نام ہے. اللہ کے معاملے میں بھی بھلا چاہو، مخلوق کے معاملے میں بھی بھلا چاہو، اپنے نفس کے بارے میں بھی بھلا چاہو. یہ مضمون ہے حدیث شریف کا، دین النصیحہ کے دین، یہ بھلا چاہنے کا نام ہے. اللہ کے ساتھ بھلا چاہنا یہ ہے کہ دین پر ایسا عمل کرے کہ اللہ راضی ہو جائے. رسول کے ساتھ بھلا چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی سنتوں کو، آپ کے طریقوں کو اپناوے اور اس کو دنیا میں پھیلاوے. اور اپنے ساتھ بھلائی کا یہ ہے کہ اپنے آپ کو خواہش میں سے نکال کر حکم کا تابع کریں، اپنی خواہشوں میں سے نکالیں. خروج فی سبیل اللہ جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنا، یہ دراصل گھر سے نکلنا نہیں ہے، خواہشوں میں سے نکلنا ہے. حیات الصحابہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ مضمون اس کے اندر ملے گا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف گھروں سے نہیں نکلے ہیں. گھر سے نکلنا تو بہت آسان ہے کہ وہ گھروں سے بھی نکلے ہیں، وطن سے بھی باہر گئے ہیں، اور اپنی خواہشوں میں سے بھی نکل گئے. خواہشوں میں گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ خواہشوں میں سے نکل گئے، خواہشیں قربان ہو گئی. یہ ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں. مجاہدہ کہتے ہیں کہ خواہش کے خلاف تقاضا آیا، خواہش کے خلاف خدا کا حکم آیا، وہ اپنے آپ کو تیار کر لیا. کوئی چالاکی نہیں چلتی ہے دین میں. اس دین پر چالاکیوں کے ساتھ نہیں چلا جاتا، قربانیوں کے ساتھ چلا جاتا ہے. دنیا کے کاموں میں چالاکیاں چلتی ہے، اس کو لوگ ہنرمندی سمجھتے ہیں. یہاں چالاکی نہیں چلے گی. یہاں بے نفسی چلے گی. بے نفسی چلے گی کہ اپنے نفس کے خلاف، اپنے خواہش کے خلاف اللہ تعالیٰ کے امر پورا کر کے دکھا. اس میں کچھ حالات آئیں گے تو ان حالات، اگر اچھے حالات آئے ہیں تو شکر کریں. بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دین کے کام میں اچھے حالات لاتے ہیں. مال بڑھا دیا، تندرستی بڑھا دی، عزت بڑھا دی، آسانیاں پیدا کر دی، رکاوٹیں دور کر دی، وغیرہ وغیرہ اچھے حالات آتے ہیں. نبیوں کے ساتھ دونوں معاملے ہوئے ہیں. بعض نبیوں کے حالات اللہ نے اچھے بنا دیے. داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو بڑا کر و فر، بڑی بادشاہتیں دی.
بڑی بڑی بادشاہت ہیں، تفسیر ہے اس کی، تفسیر کی کتابوں میں اس کی تفصیلات ہیں، بڑی بڑی بادشاہ، اچھے حالات بنائے ہر لائن کے، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، کہ ہم کو تو اللہ نے ہر چیز دی، ایسی حکومت دی، داؤد علیہ السلام کو ایسی حکومت دی کہ سارے بنی اسرائیل ان کے تابع ہو گئے، ورنہ بنی اسرائیل تابع ہوتے نہیں، کچھ نہ کچھ وہ کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن داؤد علیہ السلام کے بارے میں ان کو خلیفہ اللہ نے بنایا، علماء نے لکھا ہے کہ سارے بنی اسرائیل ان کے ہاتھ پر متفق ہو گئے، یہ ان کے ساتھ وہ اچھے حالات بنائے، ورنہ بنی اسرائیل نبیوں کو تنگ کرتے رہتے تھے، ان کے ہاتھ پر متفق ہو گئے، اچھے حالات بنائے۔ سلیمان علیہ السلام کے حالات تو مشہور ہیں کہ ان کو تو ساری دنیا پر بادشاہت دی، اچھے حالات آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر اچھے حالات آئے تو بس اچھے حالات سے فائدہ اٹھاؤ، خوش رہو، کھاؤ پیو، کہ نہیں؟ نبیوں کا طریقہ یہ ہے کہ دین کے کام میں اگر اچھے حالات آئے تو اپنے کام کی مقدار بڑھا دیتے ہیں، وہ جتنا پہلے ہوتا تھا اس سے زیادہ کریں گے، کیوں کہ اللہ نے حالات اچھے کر دیے۔ یہ سنت کہ مالی حالت پہلے میری اچھی نہیں تھی، مثال کے طور پر اب اللہ نے میری مالی حالت اچھی کر دی تو میں اپنا مال زیادہ لگاؤں، یہ سنت۔ میری صحت اچھی نہیں تھی، اب اللہ نے صحت اچھی کر دی کہ میں اپنا کام زیادہ کروں، دین کے تقاضے کو زیادہ پورا کروں، اس لیے کہ بیماری کی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ جب حالات اچھے آئیں تو شکر گزاری والا معاملہ کرو، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو وہ فرماتے تھے یہ حکومت جو مجھے ملی ہے، مجھے اللہ نے دعا سے بادشاہت دی ہے، اس میں میرا امتحان ہے کہ اللہ مجھے دیکھیں گے یہ حکومت دے کر کے اور بادشاہ بنا کر کے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ نہیں بنتا۔ لیبلونی اشکر ام اکفر، خدا مجھے دیکھیں گے کہ میں اس کا شکر گزار بنتا ہوں کہ ناشکرا بنتا ہوں۔ یہ ہدایت ہے ہم کو کہ دعوت کا کام اور دین کا کام کرتے ہوئے اللہ نے حالات اچھے کر دیے، خوشحال بنا دیا، تو اب حال سے فائدہ اٹھانے والے نہیں کہ چلو اب راحت ہو گئی، چلو برکت ہو گئی، ہمیشہ برکت ہوئی ہے، تو برکت کا کیا تقاضا ہے، حالات کا کیا تقاضا ہے کہ جتنی محنت، جتنی قربانی، جتنی اطاعت پہلے ہوتی تھی اس سے اب زیادہ کرنی ہے۔ یہ نبیوں کا طریقہ ہے، تو نبیوں کے اچھے حالات، اس کی یہ مثال ہے داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، اور خود اللہ کا یہی تقاضا تھا ان سے کہ ہم نے تمہارے حالات اچھے کیے ہیں، اب تم اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ، نعمت کو بھی پہچانو، نعمت دینے والے کو بھی پہچانو، اور نعمت میں کیا حق ہے اس کو بھی پہچانو۔ یہ شکر کا مضمون ہے کہ نعمت کو بھی پہچانے کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ نعمت بھی ہوتی ہے اور نعمت امانت بھی ہوتی ہے، نعمت بھی ہوتی ہے، ایک پہلو نعمت کا ہوتا ہے، ایک پہلو اس نعمت میں امانت کا بھی ہوتا ہے۔ مثلا میری آنکھیں اللہ کی نعمت ہے، اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہے، اس کے مقابلے میں اللہ نے نعمت دے رکھی ہے کہ آنکھوں کی سلامتی ہے، یہ بڑی نعمت ہے۔ الم نجعل لہ عینین، کیا میں نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی؟ اللہ کہتے ہیں کیوں نہیں، ضرور بنائی ہے۔ یہ نعمت کا ذکر ہے کہ میں نے اس کی دو آنکھیں بنائی ہے، اس کے دو ہونٹ بنائے ہیں، اس کی زبان بنائی ہے، یہ اللہ کہتے ہیں۔ تو نعمت کا ایک پہلو میرے دوستو نعمت ہونے کا ہوتا ہے کہ اللہ کا انعام ہے، اللہ نے مجھے آنکھیں صحیح سلامت دی۔ دوسرا پہلو نعمت کا جو ہے وہ امتحان ہوتا ہے کہ اللہ دیکھیں کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی ہے
وہ اس میں کیا کرتا ہے. یہ رہبری نبی کریں گے. دنیا والے نہیں جانتے. دنیا والے تو نعمتوں کو جانتے ہیں، نعمت کے فائدے کو جانتے ہیں، اس کے بہتات کو چاہتے ہیں. یہ دنیا والوں کا معمول ہے. نبیوں کے ہاں یہ ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے، وہ بڑی نعمت ہے کہ کوئی کسی نعمت کو حقیر نہ سمجھے. کوئی نعمت حقیر نہیں ہے، اپنی جگہ وہ بہت کام کی چیز ہے. تو نعمت کا ایک پہلو اللہ کا انعام میں ہے، نعمت ہے. دوسرا پہلو نعمت کا کہ وہ اللہ کا امتحان ہے کہ یہ نعمت دیکھ کر اللہ بندے کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں کیسے چلتا ہے. نعمت اچھی لگتی ہے، نعمت کو آدمی کا نفس چاہتا ہے. حدیث شریف میں کہ دنیا ہری بھری اور میٹھی ہے، اور یہ دنیا اللہ تمہیں ایک کے بعد ایک کو دیتے چلے جائیں گے. ایک کے بعد ایک کو، پہلے دادا تھے، پھر ابا آئے، پھر بیٹے آئے، پھر پوتے آئے، ایک کے بعد ایک کو دیتے چلے جائیں گے. کیوں دیتے چلے جائیں گے؟ وَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ. یہ نعمتیں ایک کے بعد ایک کو دیکھ کر کے یہ دیکھیں گے کہ اس میں یہ بندے کیسے چلتے ہیں، حکم کے ساتھ چلتے ہیں کہ خواہش کے ساتھ چلتے ہیں. نعمت کو دیکھتے ہیں اور نعمت دینے والے کو نہیں دیکھتے، نعمت کا حق نہیں جانتے. یہ بات غلط ہوگی کہ نعمت کو بھی دیکھو، نعمت کو کوئی حقیر نہ سمجھے. بعض مرتبہ کسی دوسرے کے پاس بڑی نعمت ہوتی ہے تو اپنی نعمت کو حقیر سمجھتا ہے کہ ایسا نہ کرے، نعمت کو حقیر نہ سمجھے. ہاں، نعمت کا حق ادا کرے. اس نعمت میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. اللہ جتنے اسباب دیں گے اتنے احکام بھی دیں گے. ہاں، جتنے اسباب آئیں گے اتنے احکام آئیں گے. مال آئے گا تو مال کے احکام آئیں گے، آنکھیں دیے تو آنکھوں کے احکام آئیں گے، زبان دیے زبان کے احکام آئیں گے. جو دیں گے اس کے احکام ہوں گے. اس لیے شکر گزاری میں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کیا تقاضا ہے. تو جو نعمت کے اللہ تعالیٰ کے تقاضے کو دیکھ کر کے چلے وہ شاکر ہے، وہ شکر گزار ہے. شکر عمل سے بنانا ہے. زبان سے بھی شکر ہوتا ہے، دل سے بھی شکر ہوتا ہے، اور عمل سے بھی ہوتا ہے. عمل کا شکر یہ ہے کہ اس نعمت میں اللہ کا کیا حکم ہے، اس نعمت کے کیا حدود ہیں، کیا قیود ہیں. کون سی چیز اس نعمت میں ہونے سے میں گنہگار ہو جاؤں گا تو اس سے اپنے آپ کو بچانا، کیونکہ نعمت امتحان کے طور پر آئی ہے. اس لیے اگر اچھے حالات آئیں تو شکر گزار بننا نبیوں کا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو اس میں آگے بڑھانا کہ اب تو اللہ نے میری رکاوٹیں دور کر دی ہے، اس لیے ہم اس میں آگے بڑھیں گے، زیادہ کریں گے. صحابہ بھی ایسا ہی کرتے تھے، زیادہ کرتے تھے کیونکہ اللہ نے مجھے دیا ہے. یہ شکر گزاری کی بات ہے. ورنہ نعمت کی محبت میں آدمی پھنس جاتا ہے. نعمت کی محبت، حضرت عمر ڈراتے تھے نعمت کی محبت سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعمت کی محبت سے ڈراتے تھے. احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ. یہ نعمت سے بھی اپنے آپ کو ایسا ہی چوکنا رکھنا جیسے گناہوں سے چوکنا رکھتے ہو کہ گناہ میں پاؤں نہ پڑے. ہاں، کہ جس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو چوکنا رکھتے ہو کہ گناہ میرا قدم گناہ پر نہ پڑ جائے، ایسے نعمت کے بارے میں بھی اپنے آپ کو چوکنا رکھنا. کیوں کہ نعمت کا تعلق آدمی کو آگے نکال دیتا ہے حد سے. نعمت کی محبت آتی ہے، اس کے زیادہ بنانے کی فکر آتی ہے، پھر وہ اپنے دینی تقاضوں میں کمزور پڑتا ہے. یہ نعمت کے راستے سے قصوروار بنے گا. اس لیے فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ احتفظ نفسک من النعمہ احتفاظک من المعصیہ.
نعمت کے بارے میں اپنے آپ کو ایسا محفوظ رکھنا جیسا گناہوں سے محفوظ رکھتے ہو، تاکہ آگے نہ نکل جاوے، نہ شکری نہ ہو۔ نعمت امتحان کے طور پر آئی ہے کہ اس میں رکھ کر اللہ دیکھیں گے کہ یہ کیسے چلتے ہیں، اور یہ امتحان سخت ہوتا ہے۔ انس فرماتے تھے کہ ہمارے اوپر ایک امتحان تو تنگیوں کا آیا، فقر و فاقہ آیا، یہ بھی امتحان تھا، اس میں تو ہم جم گئے، اس کو تو سہ لیا۔ پھر ہمارے اوپر دوسرا امتحان نعمتوں کا آیا، اس میں جمنا مشکل ہو گیا، کیوں کہ سامنے نعمت ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو یہ رہبری دی کہ اپنے آپ کو نعمت کے بارے میں بھی ایسا چوکنا اور چوکس رکھنا جیسے گناہوں کے بارے میں چوکنا اور چوکس رکھتے ہیں۔ یہ نعمت امتحان کے طور پر آئی ہے۔ امتحان یہ ہے کہ اپنی نعمت سے اپنی آخرت بناؤ، یہ ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے، اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ قارون کو مال دے کر کے یہ حکم دیا تھا، وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا۔ اللہ نے تجھے مال دے دیا ہے تو اب اپنی آخرت بنا لے، اپنا حصہ مت بھول جا۔ یہ اس کو رہبری دی تھی، رہبری تو قارون کو دی، اور پھر قرآن پاک اترا سارے عالم کی ہدایت کے لیے۔ تو دنیا کے ہر مالدار کو یہ ہدایت ہے جو قارون کو دی گئی، کیونکہ قرآن کریم سب کی ہدایت کے لیے آیا قیامت تک۔ تو قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی، اور ہر مسلمان جس کے پاس مال ہے وہ اس کا مصداق ہے کہ وہ اپنے مال سے اپنی آخرت بناوے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت بناؤ، اللہ کے حقوق دیکھو، اس مال میں اللہ کے کیا حقوق ہیں، یہ پہلا ہے۔ جو حقوق اللہ کے ہوں گے وہ عبادت کی لائن کے ہیں، اس لیے ان حقوق کا ادا ہونا پہلے ضروری ہے۔ مال آیا ہے کہ اللہ کے حقوق دیکھ لو، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا مستحبات ہیں۔ علم و ذکر اس لیے اترا ہے کہ جو حال ہمارا آوے اس حال کا علم، اس حال کا حکم، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ یہ ہماری زندگی میں آوے، تاکہ ہر حال ایمان اور علم کی روشنی میں جائے۔ ہر حال ایمان اور علم کی روشنی، مسلمان کا ہر کام ایمان اور علم کی روشنی۔ ایمان تو اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی، تصدیق، اللہ کی ہر بات سچی ہے، اس لیے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی تابعداری کرنی ہے، انکار نہیں کر سکتے، اور پھر اس کو عمل میں لانا، ایمان اور علم کا تقاضا ہے۔ اس لیے کہ مال آیا ہے تو یہ دیکھے کہ اس مال میں کیا حقوق ہیں، اللہ کے کیا حقوق، اس کے کتنے فرائض ہیں، اسے ادا کریں اور علم کے ساتھ ادا کریں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے کہ میں چاہتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ ہمارا ہر مالدار بھائی مسلمان اپنی زکوٰۃ پوری ادا کرے، کیونکہ مال میں یہ حق ہے کہ مال زکوٰۃ پوری ادا کرے۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ کو غریب کی ضرورت سمجھے کہ زکوٰۃ غریب کی ضرورت نہیں ہے، زکوٰۃ مالدار کی ضرورت ہے، اپنی ضرورت سمجھے، اسے پوری ادا کرے، پوچھ کر کے علماء سے سمجھ کر کے کہ زکوٰۃ کتنی واجب ہوتی ہے، اسے فضائل لکھوائے ہیں مالیات کے، صدقات کے۔ ہمارے دین میں ہر کام کے فضائل بھی ہیں، ہر کام کے مسائل بھی،
تب دین پورا ہوگا. تجارت کے فضائل، تجارت کے مسائل، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، نکاح کے فضائل، نکاح کے مسائل، سب چیزوں کے علم کے ساتھ چلنے کے لیے یہ راستہ ہے. اس لیے یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. مالیات میں سب سے پہلے وہ ادا ہو. پھر یہ دیکھیں کہ اللہ کے بندوں کے اس میں کیا حق ہوتے ہیں. علم کا یہ تقاضا ہے، جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر اتارتے ہیں اس میں حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. علم نبوی، علم شریعت اور علم نبوی جو آیا ہے وہ حقوق کی معرفت کرانے کے لیے آیا ہے کہ اس میں اللہ کا یہ حق ہے، اللہ کے بندوں کا یہ حق ہے، تیری اپنی ذات کا یہ حق ہے. دنیا تعلقات کی جگہ ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو رہے ہیں؟ ماشاء اللہ تھکے ہوئے تو ہیں آپ. میں نے کیا کہا؟ ہاں ماشاء اللہ حاضر ہیں. دنیا کس کی جگہ ہے؟ تعلقات کی جگہ ہے. پیدا ہوتے ہی آدمی کے تعلقات قائم ہو جاتے ہیں. تو جتنے تعلق اتنے تقاضے، جتنے تعلق اتنے حقوق. یہ قاعدہ. آدمی پیدا ہوا، اس کے ماں باپ سے اس کا تعلق ہو گیا، اور ماں باپ کو بیٹے سے تعلق ہو گیا. اب ان دونوں کے آپس کے تعلقات اور ان تعلقات کے تقاضے، ان تعلقات کے حکم یہ آئیں گے. ماں باپ کا یہ حق ہے اور اولاد کا یہ حق ہے، یہ آئے گا. ایسا ہر چیز کو سمجھ لیں کہ دنیا تعلقات کی جگہ ہے. وہ تعلقات کو باقی اور سلامت رکھنے کے لیے حقوق کو جاننا ضروری ہے. اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ نبیوں پر نازل کرتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لوہے میں یہ طاقت ہے اور پانی میں یہ طاقت ہے اور ہوا میں یہ طاقت ہے. وہ الگ ہے، وہ علم الگ ہے. یہاں جو علم نبی کی طرف سے آئے گا اس میں حقوق کی تعلیم دی کہ اللہ کا یہ حق ہے، ماں باپ کا یہ حق ہے، رشتہ داروں کا یہ حق ہے، مسافر کا یہ حق ہے، تیری ذات کا یہ حق ہے وغیرہ. علوم انبیاء یہ حقوق کی معرفت کے لیے ہے. اگر یہ حقوق آدمی نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے. اسی کو جاہل کہتے ہیں کہ اس کو حقوق کی خبر ہی نہیں ہے، کہ یہ جاہل ہے. اگر حق ادا کیے ہوئے دنیا سے جائے گا. تو اس کی جہالت یا جہالت آدمی کو جہنم میں لے جاتی ہے، کیونکہ کوئی حق ادا نہیں ہوا اور حق جانا بھی نہیں ہے. تو اس کی جہالت اس کو جہنم میں چلے. اس لیے جہالت جو ہے وہ کفر کی صفت ہے. کفر کی صفت جہالت. کافر جاہل ہے. کافر قبر میں بھی یہی کہے گا کہ ہاں لا ادری. جب اسے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے، تو وہ کہے گا ہاں مجھے تو کچھ بھی خبر نہیں ہے. وہ جہالت سے گیا ہے اپنے کفر کی وجہ سے. اس کی نجات نہیں ہے، اس کی نجات نہیں ہے، اس کا چھٹکارا نہیں ہے، کیونکہ جہالت جہنم کا راستہ ہے. اس لیے علم نبی پر نازل ہوتا ہے، علم نبوی. علوم انبیاء، کہ علوم انبیاء جو ہے وہ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. اس میں آداب بھی آئیں گے، احکام بھی آئیں گے، فرائض بھی آئیں گے، واجبات بھی سب آئیں گے. اس لیے جو نعمتیں آئے گی اس کے بارے میں کیا حق ہے وہ جاننا ضروری ہے. تو مال آیا ہے تو مال میں کیا حق ہے، اللہ کا کیا حق ہے، یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ مال کا حساب ہوگا. حضرت علی فرماتے تھے کہ مال اگر حلال ہے تو حساب، اور مال حرام ہے تو عذاب. مال کے دو پہلو. اگر مال حلال آیا ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا،
اور اگر حرام آیا ہے تو اس کا عذاب ہوگا، کیونکہ دنیا دار الحقوق ہے یہ. اسے میں نے کہا کہ یہ اللہ کا حق ہے مال میں کہ بھائی زکات اللہ کا حق ہے، اور اللہ نے غریبوں کو مسکینوں کو وہ یہ اپنا نائب بنایا کہ ان کو دے دو، جب تم ان کو دے دو گے تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا. بس سیدھا پہنچ گیا اللہ کے پاس. کوریئر کیریئر دنیا میں ہے نا، کوریئر سے بھیج دیا تو ایسے ہی ہے، اللہ تک پہنچ جائے گا. اس لیے حقوق کا جاننا ضروری ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے. یہ فرماتے تھے بڑے حضرت جی کہ دنیا کو اللہ نے حقوق ادا کرنے کے لیے بنایا ہے کہ یہاں حق پہچانو، حق ادا کرو، اور اس کا بدلہ آخرت میں لے لو. اس کے لیے دنیا کے اسباب دیے گئے ہیں ہم کو، مال متاع تندرستی وغیرہ، اور علم دیا گیا ہے تاکہ حق پہچانے اور اپنے اسباب سے اس علم میں اس اسباب میں اپنے علم کی روشنی میں چلے، جہالت سے نہ چلے تاکہ حق نہ مرے. اگر جہالت سے چلے گا تو پھر یہ حق مارے گا، حاکم بن کے حق مارے گا، تاجر بن کے حق مارے گا. ہاں جو بھی ذمہ داری اس کا علم نہیں ہے تو اس میں حق مریں گے. اس لیے علم و ذکر دیا گیا ہے ہم کو حقوق کی معرفت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے. کہاں کہ امانت داری کے ساتھ رہو، اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں بھی. ہاں ہم کو علم کے ساتھ چلایا ہے، جہالت کے ساتھ نہیں چلایا. جہالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دی کہ جہالت کی ساری چیزیں فرمایا میرے قدم کے نیچے آ گئی. رون دیا ہم نے جہالت کی ساری چیزوں کو. اب جو راستہ ہوگا کہ وہ علم و ذکر کا راستہ ہوگا، علم اور اطاعت کا راستہ ہوگا. اس لیے جو حال آوے اس حال کا علم اور اس حال میں اللہ تعالیٰ کا اور بندوں کا کیا حق ہے اس کو ادا کرتے ہوئے چلنا. مال آوے تو مال کے اعتبار سے، اور مال نہیں ہے تو معاشرت کے اعتبار سے. دو چیزوں ہمارے ساتھ ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے. معاملات کہتے ہیں لین دین کو، اس کی بھی ضرورت ہے. دنیا لین دین کی جگہ ہے، خریدنا پڑے گا، بیچنا پڑے گا، لین دین ہے. لین دین کے احکام ہیں، لین دین کے فضائل ہیں، تجارت کے فضائل ہیں، مزدوری کے فضائل ہیں، کھیتی کے فضائل ہیں. جی ہاں، اور اس کے مسائل ہیں مال کے لینے دینے کے. تو مال آیا ہے تو مال کے ساتھ، مال نہیں ہے تو پھر آپس کا رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، اس کو معاشرت کہتے ہیں. اس کے بھی احکام دیے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے ہوں گے کہ اپنے معاملات کو صاف رکھو، جس کا لیا اس کا دیا، وعدہ کیا پورا کیا. اور دوسرا پہلو مال نہیں ہے، رہن سہن ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن، اس کو معاشرت کہتے ہیں. معاشرت کے بھی احکام دیے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیسا ہوگا اور تم اپنی معاشرت کیسی بناؤ گے. چوتھا نمبر کہ تم اپنی معاشرت کیسی بناؤ گے. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہماری معاشرت، ہماری رہن سہن، ہمارا رہن سہن یہ سادگی پر ہوگا. کس پر ہوگا؟ سادگی پر، سادہ، اور حیا اور شرم پر ہوگا. کہ ہماری معاشرت میں، ہمارے رہن سہن میں حیا اور شرم ہے، ہمارے رہن سہن میں سادگی ہے. ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی سکھائی ہے، حیا سکھائی ہے، شرم سکھائی ہے. غیروں کی معاشرت جو ہے، دوسروں کی، دوسری قومیں دنیا کی، کہ دنیا کی دوسری قوموں کی معاشرت فرمایا بے حیائی پر ہے اور اسراف اور فضول خرچی پر ہے. کہ ان کے پاس مال ہے، دنیا کے اسباب ہیں، کہ وہ اس میں حیا شرم سے نکل گئے ہیں. شیطان ان کو حیا شرم سے نکال دیتا ہے.
اور مال میں کہ مال میں اسراف ہے ان کے یہاں، ہمارے ہاں اسراف نہیں ہے، اقتصاد ہے، درمیانی چال چلنا، حدیث شریف ہے کہ درمیانی چال چلو، ما اعلی من اقتصد، وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہوگا جو مالیات میں درمیانی چال چلتا ہے، نہ بخیلی کرتا ہے نہ فضول خرچی کرتا ہے۔ یہ حکم ہے معاملات کا کہ نہ فضول خرچی کرو نہ بخیل بنو۔ بخیل بنے گا تو دوسروں کا حق ادا نہیں کرے گا، اللہ کا حق بھی ادا نہیں کرے گا، تو مال سے محبت ہے۔ اور فضول خرچی کرے گا، اسراف ہوگا کہ اسراف کی وجہ سے ان کے اسباب میں سے برکت نکل جائے گی۔ آج اسراف کا دور ہے ہماری معاشرت میں، فضول مال خرچ ہو رہا ہے۔ اسراف منع ہے کہ اسراف سے برکت چلی جائے گی اور حاجتیں بڑھ جائے گی۔ جی ہاں، جب حاجتیں بڑھ جائے گی تو زیادہ کمانا پڑے گا، پھر کمائی میں زیادہ فکر زیادہ وقت لگے گا، جب کمائیوں میں زیادہ فکر وقت لگے گا تو ان کے پاس دین کے لیے وقت نہیں ہوگا، عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے، دوسروں کو سکھانے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جی ہاں، کیوں کہ حاجتیں اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب وقت نہیں ہے۔ یہی کہتا میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جتنا اونچا رہن سہن ہوتا ہے اتنی مصروفیت زیادہ ہوتی ہے کہ کھانے کی بھی فرصت نہیں ہے، مصروف ہے۔ ایک جماعت پہلے کی بات ہے، کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے گئے تو شام کے 4 بج رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی کھانا چل رہا ہے۔ جماعت سیدھی شادی تھی تو اس نے کہا پہلے آدمی ہو، جیل میں قیدیوں نے بھی کھانا کھا لیا، تمہارا کھانا بھی نہیں ہوا۔ جیل میں جو قیدی ہیں وہ کھا چکے ہیں اور تمہارا کھانا نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے کہ مصروفیت بڑھ گئی ہے، اور مصروفیت اس لیے بڑھی ہے اس لیے مال کا ایک معاملات کا یہ ہے کہ ہمارا اسراف پر نہیں جائیں گے ہم۔ ہاں، مال اللہ کی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، حدیثوں میں ہے کہ مال بہترین سہارا ہے، نعم المعونہ، کہ مال بہترین سہارا ہے انسانی زندگی کے لیے۔ سہولت ہو جاتی ہے، اللہ نے مال پیدا کیا ہے اور سہارا بن جاتا ہے آدمی کا مال۔ عبادت کرنی ہو، مدد کرنی ہو، ضرورت پوری کرنی ہو، مال چلتا ہے۔ مال کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مال یہ حق ادا کرنے کے لیے دیا گیا ہے، حق ادا کرو۔ اس میں فضولیات اور اسراف یہ نہ آئے۔ تو حضرت فرماتے تھے ہماری معاشرت میں سادگی ہے اور حیا ہے، غیروں کی معاشرت میں کہ غیروں کی معاشرت میں بے حیائیاں ہیں، فواحش ہے، تو زندگی کا معیار اونچا ہو جاتا ہے۔ اس لیے زیادہ کمانا، زیادہ اسباب پیدا کرنا اور زیادہ مصروفیت، اس لیے دین کے لیے وقت نہیں ملتا، زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے منع کیا گیا کہ اسراف کوئی نہ کرے۔ ایک بدی دوسری بدی پر لے جاتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی پر لے جاتی ہے، یہ قاعدہ ہے۔ اس لیے عربی کا مقولہ ہے کہ الحسنات اخوات السیئات اخوات، کہ نیکیاں آپس میں بہنیں ہیں اور بدیاں بھی آپس میں بہنیں ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ ایک نیکی آدمی کرے گا تو ایک نیکی پر نہیں رہے گا، دوسری نیکی پر جائے گا، یہ نیکی اس کو دوسری نیکی پہ لے جائے گی، دوسری تیسری نیکی میں یہ بہنیں ہیں۔ تو ایک بہن سے نکاح ہوا ہے تو دوسری بہن کیا اس کی دوسری بہن ہے، وہاں ملنے کے لیے جائیں گے تو یہاں ہماری بہن ہے، گھر والی کی بہن یہاں رہتی ہے تو جائیں گے ملنے کے لیے۔ مثال ہے سے ایک نیکی کی ہے کہ وضو کیا، مثال کے طور پر وضو کیا 2 رکعت بھی پڑھے گا، 2 رکعت پڑھے گا تو دعا بھی مانگے گا۔ تو ایک کیا تھا آگے لے گیا، ایسے ایک گناہ ایک پتی پر گیا ہے، ایک پتی پر نہیں رہ سکتا، وہ اس کی بہنیں ہیں تو دوسری پتی پر لے جائے گی۔ ایک گناہ اسراف کا، فضول خرچی کا گناہ، تو فضول خرچی تک بھی رہے گا، آگے جائے گا۔
جی ہاں، اسراف کے بعد تبذیر ہے. تبذیر، اسراف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ضرورت 5 روپے کی تھی اور خرچ کر دی 15. 5 سے بھی گزارا ہو جاتا تھا لیکن 15 لگا دیا. یہ اسراف. حاجت سے زیادہ، حاجت تو ہے مگر حاجت سے زیادہ لگایا. اور تبذیر یہ ہے کہ حاجت ہے ہی نہیں، بغیر ضرورت کے مال خرچ کریں. شوق ہے، شو ہے، یہ تبذیر کہلاتی ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو شیاطین پہلے اوپر جاتے تھے آسمانوں پر، وہ فرشتوں کی کچھ باتیں چوری سے سن لاتے تھے، اور یہاں دنیا میں اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر دنیا والوں کو کہتے تھے کہ دیکھو اب یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا. تو 100 جھوٹ تو جھوٹ ہوتے تھے، ایک سچ ثابت ہوتی تھی. ایک بات سچی تھی فرشتوں والی، وہ ثابت ہوتی تھی دنیا میں، جس سے لوگوں کے عقیدے بگڑتے تھے کہ جنات اوپر سے صحیح باتیں لاتے ہیں. تو اس طرح وہ فساد پھیلاتے تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تو اوپر ان کے جانے کے دروازے بند ہو گئے اور پہرے لگ گئے فرشتوں کے، اور اگر کوئی پہنچ گیا تو ان کو ستارے مارے جاتے تھے. تو جب یہ نظام اوپر بنا تو شیطان نے اپنے کارندوں سے کہا کہ کچھ ہوا ہے، یہ جو اوپر اتنا بندوبست ہوا اب ہم جا نہیں سکتے، انہیں مار پڑتی ہے، تم زمین میں پتہ لگاؤ کیا ہوا ہے. تو انہوں نے زمین کے دورے کیے، وہاں آ کر کے خبر دی کہ دراصل ایک نبی پیدا ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ اب وہی آئے گی. اسے سارا بندوبست کیا کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو. وہ نبی ہیں اور نبی کی امت بھی ہے، اکیلا نبی نہیں ہے، اس لیے ایسا ہوا ہے. یہ مضمون ہے. تو شیطان نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہونے دو، نبی کو بھی ہونے دو، امت کو بھی ہونے دو، ہم بھی کچھ کریں گے. تو ان کے کارندوں نے پوچھا آپ کیا کرو گے؟ تو اس نے خلاصہ مضمون کا یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے کہ نبی جہاں جان مال لگانے کو بتا دے گا ہم اس کے مقابل کی چیز لاویں گے، تاکہ نبی کی بات پر جان مال نہ لگاوے، ہماری بات پر جان مال لگاوے. یہ لائن ہم کھولیں گے. یہ کہا شیطان. جب تک نبی کی امت نے دنیا کی محبت نہیں ہے وہاں تک تو وہ اپنے مقصد پر رہیں گے. جب ان کے اندر دنیا کی محبت ہو جائے گی تو ہماری لائن چل پڑے گی. یہ اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہم اپنی لائن کھولیں گے مالیات کے بارے میں، کہ جس نبی نے جہاں جہاں خرچ کرنے کو کہا اس کے مقابل کی چیز لا لیں. ظاہر بات ہے کہ نبی تو حقوق پر رہبری کرے گا کہ حق پر مال لگاؤ، حق پر وقت لگاؤ. یہ اس کے الٹا کہ فضولیات پر لگاؤ، شوق پر لگاؤ، شو پر لگاؤ. یہ تبذیر ہوئی بلا ضرورت. ان المبذرین کانوا شیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیاطین ہیں. ضرورت سے بے ضرورت خرچ کرنے والے مالوں کو یہ شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے بھائی ہیں. یہ کہا کیونکہ یہ لائن شیطان نے چلائی ہے. دنیا کے اسباب اور مال کے بارے میں یہ حقوق ہے کہ اس میں فضول خرچی نہ ہو، ورنہ فضول خرچی اور آگے لے جائے گی، تبذیر پہ لے جائے گی کہ بلا وجہ بھی خرچ کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں مال بڑھ جائے گا. تبسط علیکم الدنیا، تمہارے اوپر دنیا پھیل جائے گی. چنانچہ یہ دور ہے مال، یہ مال بڑھ گیا ہے بہت. اس میں ہمیں اپنے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال میں کیا کیا حقوق دیے ہیں، تاکہ اسراف سے بھی بچیں، فضول خرچ سے بھی بچیں، تبذیر سے بھی بچیں. اگر یہ بات نہیں ہوئی تو مال کی بہتات اور مال کی محبت اندر اترے گی خدا نخواستہ. پھر جب زیادہ مال آئے گا اور زیادہ اس کی محبت ہوگی تو پھر یہ حق کا مقابلہ کریں گے. اس لیے ہمیشہ نبیوں کا مقابلہ انہی لوگوں نے کیا ہے جو اپنے مال سے عیاش ہو گئے تھے.
وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، کہ جب کبھی ہم نے کسی بستی میں نبی کو بھیجا تو وہاں کے عیاش لوگوں نے یہ کہا کہ جو بات لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانیں گے۔ یہ اسی وجہ سے کہ مال نے ان کے اندر یہ جراثیم پیدا کرتی ہے، کیونکہ مال ہمارے دین میں مال خرچ کرنے کا اصول تقوی ہے کہ مال کو تقوی سے استعمال کرو۔ دوسرا اصول مال کے دنیا والوں کے ہاں کہ مال کو خواہشات سے استعمال کرو، خواہشیں پوری کرو، اور خواہش کی کوئی حد نہیں ہے، خواہش کی کوئی حد نہیں۔ جیسے آگ میں جتنی بھی ایندھن ڈالو، جتنی لکڑی ڈالو، آگ یہ نہ کہے گی کہ بس کیا اور آنے دو اور آنے دو۔ ایسی خواہشوں میں جتنا بھی مال آئے وہ کافی نہیں ہوتا، اور لاؤ، اس لیے حق پر آتی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہمیں یہ ہدایتیں دی ہیں، دعوت کے اصول، ہمارا اسراف نہیں ہے، اسلام حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہدایت دیتے تھے، وہ یہ اصولی باتیں ہیں، جیسے کہ مال یہ نہیں کہ 4 مہینے کے لیے یہ اصول ہے، یہ اصول زندگی کے لیے ہے کہ مالیات میں اسراف نہیں ہوگا، فضولیات نہیں ہوں گی، بلکہ مال کو تقوی کے ساتھ حاصل بھی کیا جائے گا، تقوی کے ساتھ خرچ بھی کیا جائے گا، اور مال سے آخرت بنائی جائے گی۔ جیسے قارون سے کہا گیا اپنے مال سے آخرت بنا، تو دیکھے کہ میرے مال سے آخرت بنتی ہے نہیں بنتی، اگر مال سے آخرت نہیں بنتی ہے تو پھر یہ خسارہ ہے۔ اس لیے ہمیں حقوق حدود کی تعلیم دی گئی ہے، معاشرت میں بھی اور معاملات میں بھی، لین دین میں بھی۔ لین دین میں بھی حقوق کو دیکھو، حقوق کو دیکھو، حق ادا کرو، حق ہو چکا اگر ہمت ہے تو حق بھی ادا کرو، احسان بھی کرو۔ حضور فرماتے ہیں تول کے بھی دو اور جھکتا بھی دو۔ تول کے دینا حق ہے، تم پیسے لیے ہیں گاہک سے تو تول کے دینا پڑے گا، یہ تو واجب ہے، اور جھکتا دینا احسان ہے۔ تو دونوں باتیں سکھائیے، انصاف بھی کرو، احسان بھی کرو۔ انصاف یہ ہے کہ پورا تول کے دو، اور احسان یہ ہے کہ جھکتا دو۔ جھکتا دینا واجب نہیں ہے، جھکتا دینا احسان ہے، پورا تولنا واجب ہے۔ تو انصاف اور احسان سکھایا ہے ہم کو کہ انصاف سے رہو اور احسان کرو۔ مسلمان کا مال کہاں خرچ ہوگا؟ انصاف اور احسان پر۔ انصاف جو اس کا حق ہے یہ دے دیں گے، اس کا حق ہے، اور اس کے حق سے مزید یہ ہماری طرف سے احسان یہ سکھایا۔ کیوں کہ ہماری معاشرت میں برتاؤ میں انصاف اور احسان ہے۔ جس طرح ہماری معاشرت میں سادگی ہے اور حیا ہے، اس طرح اگر مالیات کا مسئلہ آئے تو مالیات کے مسئلے میں ہم انصاف سے رہیں گے، جس کا حق ہے اس کا حق ادا کریں گے، اور بلکہ حق کے ساتھ کہ احسان کے ساتھ احسان بھی دیں گے، تول کے بھی دیں گے، اور ہمت ہے تو جھکتا بھی دیں گے۔ جھکتا دینا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، فائدے کی بات ہے، برکت کی بات ہے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں فرماتے تھے کہ زین وار یہ تول کے دے اور جھکتا دے۔ تو جس نے یہ بات سنی اس کو بڑے تعجب ہوا، کیونکہ وہ تول کے دے رہا تھا۔ تو یہ ہماری معاشرت ہے کہ ہماری معاشرت احسان کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرت مدینہ منورہ میں پھیلائی تھی، رہن سہن، وہ تو انصاف بھی، احسان بھی اور ایثار بھی۔ اس میں ایثار تھا۔ ایثار کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ضرورت نہیں دیکھی، دوسروں کی دیکھی، بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلا دیا، اپنی ضرورت پیچھے ڈال دی، دوسروں کے آگے کر دی۔ یہ مدینہ منورہ میں یہ معاشرت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں بھی یہی معاشرت تھی۔ ازواج مطہرات کے گھروں میں پانی رہتا تھا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں ہوتی تھی۔ یہ کیوں؟ غریب آدمی تھے اس لیے کہ نہیں، ایثار کی وجہ سے کہ کوئی چیز آئی تو دے دی، اپنی ضرورت کا کوئی حال۔ ہم پڑھتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کا روزہ تھا اور وہ کھانا تھا، وہ کسی کو دے دیا، تو وہ خادمہ نے یاد بھی دلایا کہ آپ کا روزہ تھا کہ کوئی بات نہیں۔ ایثار سکھایا، یہ بہت اونچی بات ہے۔
معاشرت میں اور رہن سہن میں، اکرام میں. تو ہماری زندگی میرے دوستو اس پر ہے، کس پر ہے کہ انصاف پر، احسان پر، اسراف پر نہیں اور فضولیات پر نہیں ہے. مالیات کے مقابلے میں، معاملات کے مقابلے میں جب یہ معاملات اور معاشرت ہماری ہوگی تو دنیا میں بھائی چارہ پھیل جائے گا معاشرت کی وجہ سے کہ دوسروں کے ساتھ احسان کریں گے. اس لیے احسان کرنا سکھایا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. سب سے پہلے اللہ کو ایک مانو اور پھر ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، پھر رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو، پھر پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرو. یہ ایک لمبی فہرست قرآن پاک میں احسان کرنے کے لیے بتائیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. ماں باپ پہلے ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو. پھر رشتے دار ہیں، پڑوسی ہیں کہ ان کا حق ہے اپنے اوپر معاشرت کی وجہ سے، رہن سہن کی وجہ سے. پڑوسی رشتے دار بھی ہوتا ہے، پڑوسی مسلمان بھی ہے، رشتے دار بھی ہے. جیسے چچا کا بیٹا پڑوس میں رہتا ہے، ہوتا ہے عام طور پر کہ ہمارے چچا کے بیٹے ہیں پڑوس میں، تو وہ رشتے دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، پڑوسی بھی ہے. تو اس کے 3 حق ہو گئے، مسلمان ہونے کا، پڑوسی ہونے کا، رشتے دار ہونے کا. کہ دوسرا کوئی مسلمان پڑوس میں رہتا ہے، وہ رشتے دار نہیں ہے، اس کے 2 حق ہو گئے کہ مسلمان بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے. تیسرے کوئی غیر مسلم پڑوس میں ہے تو اس کا ایک حق ہے، وہ کیا کہ وہ پڑوسی ہے، بس دوسرا حق نہیں ہے. کیا اب اس کا حق ہو گیا کیا کہ اس کے ساتھ احسان کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا پڑوسی یہودی تھا، تو اپنے گھر والوں کو بار بار پوچھتے رہتے تھے کہ ان کے ہاں کچھ بھیجا، ان کے ہاں کچھ بھیجا. کون پڑوس میں ہے، کوئی بزرگ ہے کہ نہیں، وہ یہودی ہے. یہ ہوگا، یہودی ہوگا، ہمارا پڑوسی ہے. اس پڑوسی ہونے کے ناطے سے ہمارے رہن سہن میں، ہمارے دین میں اس کا حق قائم کیا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، پڑوسی کے ساتھ احسان کرو. یہ حکم دیا گیا. جو پڑوسی کو تنگ کرے گا کہ وہ اپنا گھر بھی کھوئے گا. جی ہاں، من آتا جا رہو ورسدا رہو، کتابوں میں لکھا ہے کہ جو پڑوسی کو تنگ کرے گا تو وہ اپنا گھر بھی کھوئے گا. ایسے حالات آئیں گے کہ اس کا عزیز کا گھر جائے گا. اور پڑوسیوں کو دیا کہ برکت ہوگی. یہ مثالیں ہیں کہ جہاں جہاں ہمارے تعلقات ہیں وہاں وہاں حقوق ہے. مسافر کوئی آ گیا کہ مسافر کا حق ہو گیا، یا سفر میں کوئی ساتھ ہے کہ اس کا بھی حق ہو گیا. ہمیں حکم دیا گیا ہے. چوتھا نمبر یہ مخلوق کے ساتھ ہے، یہ معاملات میں بھی اور معاشرت کے اندر. اس سے پھیلے گا بھائی چارہ اور دل صاف ہو جائیں گے. معاملات صاف ہیں، دل صاف. معاملات صاف نہیں ہے تو دلوں میں کینہ ہوگا کہ ہمارا لیا تھا اور کھا لیا اور ادا نہیں کیا. یہ نہیں ہوگا. جس کا لیا اس کا دیا، صاف. اگر ایسا نہیں ہوا پھر دعوت میں نہیں چل سکیں گے. اگر معاملات میں پھسلے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں، لوگوں کے حق دبے ہوئے ہیں ہم سے، تو ہم دعوت میں آگے نہیں بڑھیں گے. لوگوں کے تانے پیچھے ڈالیں گے کہ دیکھو یہ پہلی صف میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور ہمارا کھایا اور ہمارا مال دبا کے بیٹھے ہیں، ہماری زمین دبا کے بیٹھے ہیں، اور حاجی صاحب یا نمازی صاحب یہ لوگ تانے دیں گے. اب آگے نہیں بڑھ سکے گا وہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، بڑے اونچے اخلاق کے تھے، عالم، بہت اکرام لوگوں کا کرتے تھے. عام طور پر قربانی کے ساتھ کہ پیسے پاتے ہیں تو لوگوں سے قرضہ لے کر کے لوگوں کی ضرورت پوری کی، لوگوں کا احسان کیا، اکرام کیا تو ضرورت پوری کی. اس میں ہو گئے قرض دار. اب قرض داروں نے مال اپنا تقاضا شروع کیا کہ بھئی تم نے ہم سے قرضہ لیا یا بلاؤ. اب ان کے پاس تو کچھ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جھگڑا آیا کہ معاذ نے ہم سے پیسے لیے ہیں اور وہ ہمیں پیسے چاہیے ہمارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش بھی کی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی کہ ہم کو تو ہمارا مال چاہیے. ہم
ہمیں بھی ضرورت ہے، اس کی ضرورت کے موقع پر ہم نے دیا تھا، ہماری ضرورت پڑی ہمیں واپس کرے، ادا کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا جو کچھ تھا گھر ور سب بکوا دیا ان کو ادا کرنے کے لیے، سوائے بدن کے کپڑے کے ان کے پاس کچھ نہیں رہا، کیوں ان کا حق ہے، وہ حق ان کو دیا جائے گا۔ ہمارے دین میں میرے دوستو ہم پورے دین کے دائی ہیں، پورے دین کی ہماری محنت ہے، یہ خالی چلوں کی 4 مہینوں کی نہیں ہے، یہ محنت پورے دین کی ہے۔ تو پورے دین کو جاننا پڑے گا کہ ہمارا دین کیا ہے، اس کی کیا بنیادیں ہیں۔ تو یہ 2 معاملات اور معاشرت ہماری صاف ہوگی، اس راستے کے بڑے فضائل ہیں۔ معاملات کو صاف کیا، معاشرت آپس کے رہن سہن کو صاف کیا، کہ اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی اس کی برکتیں ہیں، اور یہ ہر جگہ چلے گا، سفر میں، حضر میں، دوسروں کے ساتھ کا سلوک، کہ احسان کا، انصاف کا، ہر ایک کے ساتھ جو اپنے لیے پسند کیا جائے گا وہ دوسروں کے لیے پسند کیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے اور اونچے معیار پر ذہن بنایا ہے، اونچے معیار کا۔ ایک عورت آئی حضور عائشہ صدیقہ کے پاس، غریب عورت تھی، تو کچھ ہدیہ لائی ام المومنین کے لیے اور پیش کیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاء اللہ، اللہ نے ان کو بڑی سمجھ دی تھی، دیکھا یہ بیچاری عورت ہے، غریب ہے، خستہ حالت ہے اور مجھ کو ہدیہ بھی پیش کر رہی ہے، تو اس کو سمجھایا اور سمجھایا کہ بہن اپنا ہدیہ تم اپنے پاس رکھو اور اسے کام میں لاؤ، یہ تمہارے کام کی چیز۔ وہ سمجھا دیا، ہدیہ لیا نہیں، اس کی خستہ حالت دیکھ کر کے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو عائشہ نے ذکر کیا کہ اس طرح ہوا، میں نے اس کا ہدیہ نہیں لیا، غریب عورت تھی، مجھے رحم آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، رحم آیا تو پھر میں کیا کرتی؟ فرمایا تم یہ کرتی کہ اس کا ہدیہ لے لیتی اور اپنے پاس سے بڑھیا اور زیادہ ہدیہ ان کو دیتی، تو تمہارے رحم آنے کا بھی علاج ہو جاتا کہ تمہیں تو رحم آیا تھا، تو رحم کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم ان کا ہدیہ لے لیتی، اپنے پاس سے بڑھیا ہدیہ دیتی۔ یہ تعلیم دی ہے مکارم اخلاق، کہ اخلاق کو اونچا بنانا، یہ تعلیم دی ہے کہ ضرورت بھی پوری کی اور اکرام بھی کیا، اس کی ضرورت کو بھی دیکھا، اسے اکرام کو بھی دیکھا، یہ دونوں باتیں سکھائی۔ یہ بڑی چیز ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق، یہ تو مالیات میں ہے، آپس کے رہن سہن میں یہ بھی حق ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کیا جائے، حسن ظن، یہ بھی معاشرت کے حقوق میں سے ہے، رہن سہن کے حقوق میں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرو، یہ حکم ہے اسلامی معاشرت میں، اسلامی رہن سہن میں۔ کوئی کسی سے بدگمانی بغیر دلیل کے نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شیطان دینداروں کی دینداری کو بگاڑنے کے لیے ان میں جو سامان پھیلاتا ہے وہ بدگمانی والا سامان، یہی پونجی وہ ان کو بیچتا ہے کہ تاکہ یہ دیندار لوگ ایک دوسرے سے آپس میں بدظن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں۔ کیونکہ تو نیک لوگ ہیں، لوگوں کو نیکی پر لاتے ہیں، نیکی کا چرچا کرتے ہیں، نیکی کی تعلیم دیتے ہیں، تو گناہ کی جگہ پر تو یہ جا ہی نہیں سکتے، بلکہ جو گناہ کی جگہوں میں پھنسے ان کو وہاں سے لے آئیں گے نیکی کی طرف، مسجد کی طرف۔ ان کو بگاڑنے کا کیا راستہ ہے؟ تو شیطان ان کو بگاڑنے کا راستہ یہ پیدا کرتا ہے کہ ان کو ایک دوسرے سے بدگمان کر دیتا ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، بلکہ کچھ آثار دیکھ کر کے اپنے دل میں کوئی گمان پیدا کر دیا، اس کو یہ ظنی، اس کو کہتے ہیں بدگمانی۔ یہ وہ سامان ہے جو شیطان دینداروں میں پھیلاتا ہے، ان کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو منع کیا گیا کہ کوئی کسی سے بدگمانی نہ کرے۔ بلکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے کام میں تو خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسرے کی خوبی دیکھیں گے، مختلف خوبیوں کے لوگ جماعت بن کر کے کام کریں تو مختلف خوبیاں، مختلف صلاحیتیں کام کریں گی،
تو فرمایا ہمارے ہاں تو خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسرے کی خوبی دیکھو اور اس خوبی کو اپنی دعوت کے ذریعے سے دین پر لگواؤ۔ میوات والوں سے یہ فرماتے تھے کہ تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں میوات والوں، ایک تمہارے اندر سادگی ہے، دوسرا تمہارے اندر جفا کشی ہے۔ محنت مشقت برداشت کرنے والی قوم، پیدل چلنا ہو، پہاڑوں پر چڑھنا ہو، بھوکا رہنا ہو، یہ اس کو برداشت کر لینا۔ تو تمہارے اندر جفا کشی ہے اور تمہارے اندر سادگی ہے۔ مذہب پر چلنے کے لیے یہ دونوں صفتیں بہت مددگار بنتی ہیں۔ تو یہ ان کی خوبی کو اجاگر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں خوبیاں رکھی ہیں، جیسے مختلف زمینیں ہیں، یہ زمین جو ہے اس کی مختلف طاقتیں ہیں، کہیں زعفران پیدا ہوتا ہے، کہیں جو پیدا ہوتا ہے، کہیں باغ کے لائق زمین ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہ انسان جو زمین سے اور مٹی سے پیدا ہوا، ان میں بھی مختلف قسم کی صلاحیتیں اللہ نے بھری ہے۔ الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ آپس میں ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں، ایسے لوگ سونے چاندی کی کانوں کی طرح اپنے اندر بڑی قیمتی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ دعوت کے ذریعے سے ان صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ جس زمین میں سونا ہے تو اسے کھود کر کے نکالا جاتا ہے، تیل ہے تو اسے نکالا جاتا ہے، دوسری کوئی دھات ہے تو اسے نکالی جاتی ہے، باغ ہے تو باغ کی زمین پر باغ لگایا جاتا ہے، تو وہ زمین کی صلاحیت ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کو نفع ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کے اندر بھی مختلف صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں۔ ماحول بگاڑ دیتا ہے اس صلاحیت کو، دعوت آتی ہے تو وہ صلاحیت اچھے ماحول میں لگتی ہے۔ یہ ابو بکر ہوئے، یہ عمر ہوئے، یہ عثمان ہوئے، یہ علی ہوئے، یہ بڑی بڑی صلاحیتیں دعوت کے ذریعے سے اوپر آئی ہیں۔ صحابہ کرام 1 لاکھ سے زیادہ، یہ سب صلاحیت والے۔ پہلے جاہلیت تھی، وہ جاہلیت ختم ہوئی، ان کو جاہلیت میں سے نکالا اور نکال کر کے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کیا۔ جیسے بارش برسی تو بارش کے برسنے کی وجہ سے زمین کی صلاحیت ظاہر ہوئی، یہ زعفران اگاوے گی، یہ جو اگائے گی، اس طریقے سے۔ تو دعوت ایک پانی کی طرح پڑتی ہے لوگوں کے دلوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا علم و ہدایت بارش کے پانی کی طرح سے ہے، یہ حدیثوں میں ہے کہ مثل ما بعثنی اللہ من العلم والہدی کمثل غیث، کہ مجھے جو علم و ہدایت دے کر اللہ نے بھیجا ہے وہ بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ بارش کا پانی زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ ایسے دعوت کی محنت، وہ جو صلاحیتیں اللہ نے بندوں میں رکھی ہیں وہ صلاحیتیں دین پر آتی ہے اور وہ دین کی بھی خدمت کرتی ہے، امت کی بھی وہ صلاحیتیں خدمت کرتی ہے اور وہ آدمی قیمتی بن جاتا ہے۔ صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہے۔ بدگمانی ہوئی تو صلاحیت پر نظر نہیں جاتی، اپنی صلاحیت پر نظر جاتی ہے، دوسروں کی کمی پر نظر جاتی ہے۔ شیطان، یہ بات شیطانی راستہ ہے۔ شیطان نے اپنی خوبی دیکھی، آدم علیہ السلام کی کمی دیکھی، اس لیے وہ اس کی بات بگڑ گئی۔ انا خیر منہ، کہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ تو یہ نفسانیت ہوتی ہے کہ اپنی خوبی دوسروں کی خرابی، اپنی خوبی دوسروں کی خرابی، اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، سبیں اتر ہو جاتی ہے اجتماعیت کی۔ بدگمانی پہلے، جب بدگمانی دلوں میں آ گئی پھر ذہن تعاون نہیں کرے گا۔ بدگمان ہو گئے ہیں، اب کٹکٹاؤ شروع ہوگا ایک دوسرے سے، اس لیے حکم دیا کہ اپنے اندر حسن زن کی فضا پیدا کرو، کہ حسن زن سے دیکھو، اچھے گمان سے دیکھو۔ دعوت کے محاسن میں سے یہ ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، کہ اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ کی طرف دعوت دے۔ دعوت احسن خوبیوں والی چیز ہے۔ دعوت کی کیا خوبی ہے؟ ایک خوبی یہ بھی ہے کہ دعوت یہ سکھائے گی کہ لوگوں کی خوبیاں دیکھو، حسن زن، حسن نیت، کہ دعوت میں اچھی نیت سے چلیں گے، اچھے گمان کے ساتھ چلیں گے، اچھے اعمال سے چلیں گے، اچھے اخلاق سے چلیں گے، اچھے اسلوب سے چلیں گے۔ یہ دعوت کے محاسن کہلاتے ہیں۔ کہ دعوت دینے کا اسلوب بھی اچھا ہوگا، ڈھنگ، کہ دعوت کے ڈھنگ سے دو گے کہ اچھے اسلوب سے دیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا تھا کہ مجھ کو زنا کی اجازت دیجیے۔ تو زنا تو حرام ہے، ہر شریعت میں حرام ہوا ہے، شرک اور زنا، اس کی اجازت نہیں ہوتی اس کی، اور آپ سے اجازت مانگ رہا۔
صحابہ ناراض ہوئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک خوش اسلوبی سے سمجھایا. دعوت یہ زنا، آپ نے فرمایا تمہاری بہن سے کوئی زنا کرو تو پسند کرو گے؟ ہماری بیٹی سے اس طرح کہ نہ یا رسول اللہ، پھر اور لوگ بھی پسند نہیں کریں اس کام کو جس کی تم اجازت مانگتے ہو، اور لوگ بھی پسند کریں. یہ سمجھانے کا ڈنگ ہے کہ بغیر ضرر کے اس کو سمجھا دیا. یہ نہیں اس کو نکال دیا مجلس میں سے، نہیں مجلس سے نہیں نکالا، بلکہ سمجھایا اس کو، وہ سمجھ کے گیا، اس کو دعا بھی دی کہ اللہ اس کے دل میں سے یہ روگ نکال دے. بدر کے میدان میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کے جاسوسوں کو پکڑا. یہ جاسوسی کرنے کے لیے پھر رہے اندر میدان میں، یہاں جائے. جب ان کو پکڑا تو اب ان سے حالات پوچھنے لگے کہ تمہاری فوج کے کیا حالات ہیں. تو وہ حالات بتاتے نہیں تھے، وہ چھپاتے اپنے حالات، دشمن کو حالات نہیں بتائے جاتے. تو صحابہ نے پر سختی کرنا شروع کیا کہ حالات بتاؤ، کیا کیا حالات ہیں، تمہارے کیا کیا تیاری کر رکھی ہے ہمارے مقابلے میں. وہ نہیں بتاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گزر ہوا کہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ پکڑے گئے ہیں اور ہم سے حالات معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو وہ حالات بتاتی نہیں ہیں. وہ تو ہم سختی کر رہے ہیں. آپ سختی مت کرو، سختی مت کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے، تمہارے کھانے کا کیا نظام ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے کھانے کا نظام یہ ہے کہ روزانہ 10 اونٹ کٹتے ہیں. 10 اونٹ روز سرداروں کی طرف سے یہ ہوتی تھی کہ ہمارے اونٹ ہیں، کھاؤ اور لڑو محمد سے. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. یہ آیتیں اللہ نے خبر دی کہ یہ کفار جو ہیں اپنے مالوں کو لگائیں گے تاکہ اللہ کے راستے میں رکاوٹیں بنے، اللہ کے راستے میں روکیں. دین میں رکاوٹیں لانے کے مال خرچ کریں گے. تو یہ اس لیے کہ روزانہ 10 اونٹ یہ کاٹتے تھے اور اپنی فوج کو کھلاتے تھے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سنا کہ 10 اونٹ روزانہ کٹتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ معلوم ہو گیا ان کے پاس جو تعداد ہے ان کے فوج کی وہ 1000 ہے. کیوں کہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھا لیتے ہیں، یہ 10 اونٹ کاٹتے ہیں تو 1000 ان کی تعداد ہے. تو ان کی تعداد ہمارے سامنے آ گئی. وہ تعداد نہیں بتا رہے تھے. یہ مثال ہے جس کی کہ خوش اسلوبی سے اپنا کام کرنا تاکہ ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو، نفع ہو. دعوت کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے کہ دعوت اچھی نیت کے ساتھ، دعوت اچھے اخلاق کے ساتھ، دعوت اچھے گمان کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ. کہ جو دعوت بڑھے اعمال صالحہ بڑھے. یہ بھی ہے صحابہ کثرت سے اعمال صالحہ کرتے تھے. خالی خروج نہیں تھا ان کا فقط، بلکہ جس طرح خروج تھا اور اعمال صالحہ میں بہت آگے بڑھتے تھے. کیونکہ دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے یہ بھی ہے. اسے دعوت کی سلامتی بھی ہے اور اسے دعوت کی محنت کی ترقی بھی ہے. ورنہ شیطان بدگمانیوں میں ڈال کر کے پھر ایک دوسرے سے دور کریں گے. پھر دشمنیاں پیدا ہوگی. کہ دعوت کے بعد عداوت، یہ ختم ہو گئی بات. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اچھا گمان آپس میں کیا جائے. جو چیز اپنے لیے پسند کریں وہ دوسروں کے پسند کریں. کسی کا کوئی عیب، کسی کی کوئی خطا سامنے آئی تو اس کا چرچا نہ کریں. حضرت عمر منع فرماتے تھے کہ امیت الباطل بترک ذکر ہی، کہ کوئی باطل کوئی غلط چیز پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا تذکرہ نہ کرو، چپ ہو جاؤ تاکہ وہ دفن ہو جائے. اگر اس کا چرچا ہوا تو ماحول بگڑ جائے گا. اسے صحابہ چاہتے تھے کہ عیبوں پر پردہ ڈالو، عیبوں نہ کرو. ایک آدمی اپنے لونڈی کو لے جا رہا تھا حاکم کے پاس، اس سے گناہ ہو گیا تھا تاکہ حاکم اس کو سزا دے، شرعی سزا. ایک صحابی کو یہ قصہ معلوم ہوا، کیا مسئلہ ہے کہ اس نے گناہ کیا ہے تو میں حاکم کے پاس لے. کہ نہیں، حاکم کے پاس نہیں لے جاتے. اس کے گناہ کو چھپاؤ، اس کے گناہ کو معاف کرو، سزا نہیں دلواتے، چھپا دو اس کو. عیب کا چھپانا، گناہ کا چھپانا یہ بڑی بات ہے. کہ کسی کا عیب نظر آیا تو یہ چھپا پردہ ڈالو. تو بہت اصرار کیا اس صحابی نے ان کو کہ نہیں، اس کو سزا کے لیے مت جاؤ، فجتا ہوگا اس کا.
تعلیم دیتے تھے کہ اسے گناہ ہوگا، اسے گناہ چھپا دو، اس کا عیب چھپا دو. ستاری، اللہ تعالیٰ بھی ستار ہے، ہمارے عیبوں کو، ہمارے گناہوں کو چھپا دیتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن چھپاتے ہیں، رسوا نہیں کرتے. کہ یہ صفت پیدا کرنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بات آ گئی کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو دبا دیا جائے، چھپایا جائے، تاکہ ماحول خراب نہ ہو، ورنہ پھر اس کے چرچے ہوں گے، اس کے تذکرے ہوں گے، اس کی غیبتیں ہوں گی اور ماحول خراب ہو جائے. تو یہ دعوت کے محاسن ہیں کہ اچھے اسلوب کے ساتھ شر کو دفع کرنا. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. کہ جو شر پیدا ہوا اسے احسن طریقے سے دفع کرو. اگر احسن طریقے سے دفع کرو گے تو پھر تمہارے اور جن کے درمیان میں ناراضگی ہے وہ ناراضگی ختم ہو جائے گی اور وہ دوست بن جائے گا. مگر یہ کون کرے گا؟ یہ صبر کرنے والے کریں گے. اس میں ان کو صبر کرنا پڑے گا. وما یلقاها الا الذین صبروا. یہ کام وہ کر سکیں گے تو صبر کریں گے، برداشت کریں گے، تحمل سے چلیں گے، تو ان کا یہ معاشرہ یہ صحیح رہے گا. تو میرے دوستو، دعوت بھی ہمارا کام ہے کہ دعوت سے جو فضا بنے اس کی حفاظت وہ بھی ہمارا کام ہے، اس کی ترقی یہ بھی ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے خالی ہمارا ذہن اتنا محدود نہ ہو کہ بھئی ہم خروج ہو گیا. کہ خروج تو بے شک ضروری ہے، وہ تو جان ہے، لیکن خروج کے ساتھ ہم تو پورے دین کی باتیں کرتے ہیں. پورا دین ہمارے سامنے ہے، پوری دنیا ہمارے سامنے ہے. تو دین کے پھیلنے کے لیے جو اسلوب اور جو طریقے ہم کو دکھائے گئے ہیں، حقوق کی ادائیگی، انصاف، احسان، کہ اس کے ساتھ یہ کام چلے گا. اور آخری چیز ہوگی کہ ہم اس کے لیے دعائیں بھی مانگیں گے. اپنے کام کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ کے دین کے لیے دعائیں مانگی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کو اس کام کے ساتھ شامل کر دے. جب اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوگی دروازے کھل جائیں گے. تو کریں گے انشاءاللہ.